وہ مدرسہ جہاں قرآن پاک اشاروں کی زبان میں حفظ کرایا جاتا ہے۔ یہ اسلامی بورڈنگ سکول انڈونیشیا کے شہر یوگیا کارتا کے پرسکون مضافات میں واقع ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ عام مدارس کے برعکس اس مدرسہ سے کبھی بھی تلاوت قرآن کی آواز نہیں آئی۔ اسے قرآن پاک کا معجزہ کہوں یا مدرسہ بنانے والوں کی انتھک محنت کا نتیجہ کہ جہاں بہرے اور گونگے بچوں کے لیے ایک عام سی بات سمجھنا کافی مشکل ہوتا ہے، وہیں یہ بچے اس مدرسہ میں قرآن پاک جیسی کتاب کو سمجھ کر حفظ کر رہے ہیں، وہ بھی اشاروں کی زبان میں۔ جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کلمہ حق اور میں ہوں میم این فاروق۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے مخصوص اسلامی بورڈنگ سکول کی جو کہ بہرے بچوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہاں طلبہ عربی اشاروں کی زبان میں قرآن کی تلاوت سیکھتے ہیں۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق اسلامی بورڈنگ سکول انڈونیشیا میں زندگی کا ایک لازمی حصہ ہیں، جہاں تقریباً 40 لاکھ طلبہ ملک بھر کے 27,000 اداروں میں مقیم ہیں۔ لیکن یہ ادارہ دنیا میں سب سے بڑے مسلم ملک انڈونیشیا کے ان گنے چنے اداروں میں سے ایک ہے جہاں بہرے بچوں کو مذہبی تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ اس سکول کے بانی ابو کافی بتاتے ہیں، یہ سب میری بے چینی کی وجہ سے ہوا جب مجھے پتا چلا کہ انڈونیشیا میں بہرے بچے اپنے مذہب کے بارے میں نہیں جانتے۔ 48 سالہ ابو کافی کی سن 2019 میں چند بہرے افراد سے دوستی ہوئی اور اس وقت انہیں یہ احساس ہوا کہ اسلام کے حوالے سے ان کے پاس کوئی زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ اب ان کے سکول میں ملک بھر سے 115 ایسے بچے اور بچیاں داخل ہو چکے ہیں جو اشاروں کی زبان میں قرآن کو حفظ کرنے کا خواب رکھتے ہیں۔ اس مدرسے میں جائیں تو قطاروں میں بیٹھے ہوئے بچوں کی نظریں کتابوں پر ہوتی ہیں اور ان کے ہاتھ تیزی سے حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہوا میں صرف اسی وقت کوئی گونج پیدا ہوتی ہے جب کوئی بچہ کلاس کے سامنے اشاروں کی زبان میں قرآن سناتا ہے اور پھر ابو کافی مسرت سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں۔ یہ ان بچوں کے لیے ایک مشکل مذہبی تعلیم ہے جنہوں نے کبھی مذہب یا قرآن کے بارے میں نہیں سیکھا اور جن کی مادری زبان انڈونیشیائی ہے۔ ابو کافی بتاتے ہیں، یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ لڑکوں کے کلاس روم سے کوئی 100 میٹر کی دوری پر لڑکیوں کا کلاس روم ہے اور وہاں بھی بالکل ایسی ہی پریکٹس چل رہی ہوتی ہے۔ 20 سالہ طالبہ لیلا دیا الحق کے لیے اس سکول میں پڑھنا اس کے والدین کے لیے خوشی اور فخر کا باعث ہے۔ وہ اس سکول کی سب سے پرانی طالبہ بھی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں، میں اپنی ماں اور باپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہوں اور میں اس جگہ کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتی۔ عام مدارس میں بچے متن کو اونچی آواز میں پڑھتے ہیں اور آیات کو حفظ کر لیتے ہیں، لیکن سماعت سے محروم بچوں کو 30 حصوں پر مشتمل قرآن کے ہر حرف کو بڑی محنت کے ساتھ یاد رکھنا پڑتا ہے۔ 13 سالہ محمد رافع 2 برس قبل یہاں داخل ہوئے تھے اور وہ قرآن کے 9 سپارے حفظ کر چکے ہیں۔ ان کا ایک مترجم کے ذریعے کہنا تھا، میں یہاں بہت خوش ہوں۔ گھر میں میرے لیے خاموشی ہوتی تھی کیونکہ وہاں سب نارمل ہیں اور کوئی بھی بہرا نہیں ہے۔ اس سکول کے بچوں کے اخراجات خود ابو کافی اور مخیر حضرات اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہاں پڑھنے والے زیادہ تر بچوں کا تعلق غریب گھرانوں سے ہے اور وہ کتابوں، یونیفارم اور دیگر رہائشی اخراجات کے لیے ماہانہ 1 ملین روپے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس بورڈنگ سکول میں بچے اسلامی قانون، ریاضی، سائنس اور غیر ملکی زبانیں بھی پڑھتے ہیں تاکہ وہ مستقبل میں اعلیٰ سطح پر اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ اس سکول کا معاشرتی اثر یہ بھی ہے کہ ان بہرے بچوں کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے جنہیں اکثر امتیازی سلوک کا سامنا رہتا ہے۔ زین العارفین کا 11 سالہ بچہ اس سکول میں پڑھتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں، میرے بیٹے میں بہت کم خود اعتمادی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ مختلف ہے، لیکن وہ جب سے یہاں آیا ہے اسے لوگوں کے سامنے آنے میں شرم محسوس نہیں ہوتی۔ اس نے مجھے بتایا کہ خدا نے اسے ایسا ہی بنایا ہے اور اس نے خود کو اس حالت میں تسلیم کر لیا ہے۔ دعا ہے کہ یہ ادارہ ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے اور رب کریم اس ادارے کو ترقیاں عطا فرمائے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کلمہ حق کو سبسکرائب کریں۔
ویڈیوز کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور اچھے سی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔